وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج کا سبق حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، اس کا سبق میں حضرت ابو الحسن علی بن ابراہیم رحم اللہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ حق کے طریق پر چلنے والوں کے دل سردار، حق کی تحقیق کرنے والوں کی جانوں کا جمال، بارگاہ رب العزت کے باحشمت بزرگ اور صوفیوں کے امام، اپنے وقت کے باکمال درویش، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری بلا میں چھوڑ دیجئے، لاؤ جو تمہارے پاس ہے، کیا تم آدم کی اولاد میں سے نہیں جسے اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور پیدا کردہ روح اس میں پھونک دی اور فرشتوں کو اسے سجدے کا حکم دیا، پھر اسے بھی ایک بات کا حکم دیا کہ اس نے اس کی مخالفت کی، پر یعنی جب آدمی کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں وہ ہماتن مخالف بن جاتا ہے، اور جب اللہ کی عنایت اس میں شامل حال ہو جائے تو ہماتن محبت بن جاتا ہے۔ لہٰذا تم عنایت الہی کی خوبی کا خیال کرو اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو اور اسی میں عمر گزارو، اسی میں تمہارے لیے خیر بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ تفویض الی اللہ، تفویض الی اللہ، کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر، تفویض الی اللہ، اپنے معاملات اللہ پہ سپرد کر، یہ ہے تفویض الی اللہ۔ اور یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ معاملات اللہ پہ سپرد کر۔ کہنے لگا فلاں جگہ جو ہے وہ فلاں حادثہ ہوا تو اس بندے نے کہا کہ یہ میری وجہ سے ہوا، تو اس بندے نے پھر خودکشی کر لی۔ ایک انسان کا اختیار ہے، انسان جہاں تک 100% احتیاط اور اختیار سے چلے، انسان جہاں بے اختیار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، وہاں تفویض الی اللہ ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے کہ یا اللہ میں یہاں بے بس ہوں، اب میرے بس میں نہیں۔ احتیاط سے چلنا، احتیاط کو 100% اسباب کا اختیار کرنا، 100% اسباب کا اختیار کرنا، یہ عین دین ہے، یہ عین شریعت ہے۔ سواری کو اس کا چارہ دیا جائے، آج کے لوہے کی سواری ہے تو اس کو اس کا ڈیزل پیٹرول اس کا چارہ ہے، اس کا چارہ گھاس دیا جائے، پھر اس کی ترتیب اصلاح رکھی جائے، اس کے بعد پھر چلائے جائے دعاؤں کے ساتھ، اسباب کو بھی اور مسبب الاسباب کو بھی، پھر اللہ کے سپرد کیا جائے۔ اہل اللہ دین پہ چلنے کی ترتیب بتاتے ہیں کہ 100% دین پہ ہم نے کیسے چلنا ہے، روحانیت پہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی اس دور میں 2 طبقات تھے، ایک قدر کے، ایک جبر کے۔ ایک قدر کے طبقہ تھا، ایک جبر کا طبقہ تھا۔ ایک کہتا تھا کہ اللہ نے ہمیں قدرت دی ہے، ہم جو چاہیں کر لیں، خیر کریں یا شر کریں۔ ایک کہتا تھا نہیں، ہم مجبور ہیں، جبر، ہمارے بس میں ہے ہی کچھ نہیں، ہم سے تو سب کچھ کرایا جا رہا۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جو بات واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں کتنی چیزوں پہ قدرت دی ہے۔ آنکھیں بند ہیں، کھول دو، ہاتھ بند ہے، کھول دو، قدم چل رہے، رک جاؤ۔ کچھ چیزوں پہ اللہ نے قدرت دی ہے،
کچھ چیزیں ہیں جہاں ہم بے بس ہیں، دل کی دھڑکن کو نہیں روک سکتے. ہم پکڑ کے دل کو کہیں کہ تو نہ دھڑک، اس کو نہیں روک سکتے. خون اندر گردش کر رہا، اس کو نہیں روک سکتے. قدرت کا نظام، عرشوں پہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم بند نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں میں ہماری قدرت نہیں، کچھ چیزوں میں ہم مجبور ہیں. یہ ایک نظام سمجھنا ضروری ہے. اگر نہ سمجھے تو اس کا ایک میں چیز بتاؤں. جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں. کہا تم کون ہو؟ کہا نحن متوکلین، ہم توکل والے بندے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، اللہ پہ توکل ہے، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا. درہ اٹھایا اور ان کو درے سے خبر لی ان کی. اور میں اللہ کہتا ہے کہ جمعے کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. میرا اللہ کہتا ہے تم نکلو، پھیلو فی الارض، زمین پہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اور تم کہتے ہو ہم یہاں بیٹھے ہیں. اسباب کو اختیار کرو اور اسباب میں جو برکتیں اور خیریں ہیں ان کو چنو. ایک وہ ہیں جن کے پل پل بازاروں میں، پل پل کاروبار میں، لمحہ لمحہ، اور ان کو کوئی ایک لمحہ ایسا بھی نہیں کہ وہ اللہ کو دیں، ان کو لانا ہے. اور ایک یہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہر پل یہاں گزاریں گے، ان کو بازار میں لے جانا ہے. اسلام مذہب اعتدال ہے. میں ابھی گیا تو جبل موسیٰ تھا، غالباً عصائے موسیٰ کی وہاں تصویر بنی ہوئی تھی. تو وہاں ایک بابا ملا. میں کہنے لگا، ہمارا تعارف ہوا. وہ چاہا میں راہب ہوں. سامنے یرموک کا میدان تھا. بحر میت کے ساتھ تھا. بحر میت، ڈیڈ سی، جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب ہوا. بابا بیٹھا ہے. بہت بڑا کلیسا، چرچ تھا، ہزاروں سال پرانا. کہ میں راہب ہوں. نہ شادی کی، نہ خوشیاں، نہ لذتیں، کچھ بھی نہیں. اسی میں زندگی گزار دی، رہبانیت پہ. میں بابا جی کے ساتھ بیٹھا رہا. اسلام کا ایک نظام ہے جس میں اعتدال ہے. گھر بھی، ازدواجی زندگی بھی، اولاد بھی، کاروبار بھی، اسلام کا ایک نظام ہے. ہم نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے. معاشرے کی ناگواریاں اگر کمیاں ہیں ان کو ہی برداشت کرنا ہے. بہن بھائیوں کو، صلہ رحمیوں کو، خیش قبیلے کو، سب کو لے کے چلنا ہے. یہ لے کے چلتے ہوئے روحانی دنیا کو لے کے چلنا ہے. یہ رہ کے چلتے ہوئے روحانی نظام کو لے کے چلنا ہے. یہ سب سے بڑی زندگی کی کامیابی بھی ہے اور یہ مجاہدہ بھی ہے. اگر ہم نے دونوں پہلوؤں پہ نظر نہ رکھی، ہماری نظروں میں سوال پیدا ہوگا. توجہ ہے؟ نظروں میں سوال پیدا ہوگا. نظریں سوالی ہوں گی، نظریں متلاشی ہوں گی. پھر سوال کے راستے اختیار کرے گا. سوال ضروری نہیں کہ زبان سے کرے. ایک صاحب کے گھر بہت اچھے سردی کا لباس تھا. وہ اکثر سردیوں میں 2 قمیصیں پہن لیتے تھے، اور قمیص بھی ایسی ہو، کرتا، ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، اور رنگ بھی مختلف ہو تاکہ پہنا ہوا نظر آئے. میں نے خود دیکھا یہاں لاہور کے ایک علاقے میں. اور لوگ خاموشی سے ان کی مدد کر دیتے تھے. کوئی حال سے سوالی، کوئی چال سے سوالی، کوئی ڈھال سے سوالی، کوئی کال سے سوالی. کال سے مراد زبان سے بول کے.
ہمیں قدرت کے سارے نظاموں کو لے کر چلنا ہے، ہمیں قدرت کے ساری عطاؤں کو لے کر چلنا ہے، ہمیں مسبب الاسباب کو بھی لے کر چلنا ہے، اور جو مسبب الاسباب اللہ نے سبب بنائے ہیں ان کو بھی لے کر چلنا ہے۔ رمضان میں اگر اسباب کی دنیا بند کی ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ صدیوں سے استقبال رمضان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے روزگار، اپنے وسائل کا مختصر حصہ رکھ کے باقی وقت رمضان میں عبادات کو دیتے ہیں۔ رمضان میں اگر اسباب کا ترک کیا ہے صرف رمضان کے لیے، یہ گناہ نہیں، یہ عین عبادت ہے۔ لیکن زندگی کو معمول بنا لینا اور زندگی کا معمول بنا لینا کہ زندگی اسی ترتیب سے میں گزاروں گا، اللہ اور اس کے حبیب کی ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ زندگی کو عین ترتیب، ہم نے دونوں اسباب کو لے کے چلنا ہے، اسباب محنت، اسباب عبادت، محنت کے اسباب اور عبادت کے اسباب۔ یہ آج بتایا جا رہا، یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو تم نے نہ کیا تو تم کامل دوست ولی نہیں بنو گے۔ اور دلیل کیا دی ہے؟ اب دلیل سنیں۔ یہاں بھی عالم مشاہدے میں، قبر میں بھی اور جنت میں بھی انسان کے خدام فرشتے ہوں گے۔ آپ نے سنے، یہاں بھی فرشتے مدد کرتے ہیں، فرشتے ہوں گے۔ کیوں؟ فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ ساری چاہتوں کا نظام رکھا ہی نہیں ہے، نہیں رکھا۔ روزہ، کھانا پینا، خواہش، چاہت، غم، غصہ، پیاس، بھوک، اللہ نے یہ رکھا ہی نہیں۔ تو جب ان کو مجاہدہ نہیں کروایا تو اللہ نے جن لوگوں میں یہ چاہتوں کا نظام رکھا ہے، فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ فرشتوں جاؤ اور جا کے ان کے خدام بن جاؤ، ان کے خادم بن جاؤ۔ اب آپ حضرات کو چونکہ اللہ نے مجبوریوں سے انسان کو جوڑا ہے، اللہ نے انسان کو مجبوریوں کے ساتھ جوڑا ہے، کھانے پینے، زندگی، ضروریات، یہ ساری مجبوریوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کو کوئی مجبوری کے ساتھ نہیں جوڑا، اور فرشتہ کوئی مجبوری کے ساتھ نہیں چل رہا، فرشتہ کوئی مجبوری کے ساتھ نہیں چل رہا۔ فرشتے کے اندر تو اللہ نے یہ چیز پیدا کی ہی نہیں، فرشتے کے اندر یہ چیز اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے، رکھی ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ مجبوری نہیں۔ اس لیے فرشتہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ ان انسانوں کے خادم بنو، جنت میں بھی، قبر میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اس لیے جو حضرات بعض اوقات کسی پیر صوفی کے ہاں لوگ جا کے دنیا کے قابل نہیں رہتے، اعتراض کا ذریعہ بنتے ہیں، میری بات غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، میرے پاس اس کے واقعات در واقعات آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ تسبیح ہے۔ اگر سب کچھ تسبیح تھی، میرے حضور بکریاں کیوں چراتے؟ میرے حضور نے صحابہ کے ساتھ مل کے لکڑیاں چنی، خدمت کی، اور سارے اہل بیت صحابہ نے، بڑی بڑی ہستیوں نے مزدوریاں کیوں کی؟ پھر میرے حضور نے امت کو سمجھانے کی خاطر پیٹ پہ ایک نہیں 2 پتھر کیوں باندھے؟ پھر میرے حضور نے امت کو سمجھانے کی خاطر حفاظت کے لیے زرہیں کیوں پہنی؟ 1 نہیں 2 زرہیں پہنی۔ بعض اوقات تسبیح خانے کی نسبت کے ساتھ یا کسی پیر فقیر درویش کی نسبت کے ساتھ انسان کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ دنیا مختصر ہے، کیا کمانا ہے، بس ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص سوال کی راہوں پہ چل پڑتا ہے، اور خطرناک ہے سوال کا راستہ، بہت خطرناک ہے، سوال کا راستہ بہت خطرناک ہے۔ میرے سامنے ایک واقعہ ہے، ہمارے گھر کے ساتھ مسجد بن رہی تھی، وہاں ایک مزدور تھا،
پھر وہ مزدور مسجد میں رہتا تھا تو میں نے اس کو کھانا دینا شروع کر دیا، کوئی پیسے دیتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی 5-7 ماہ کے بعد اس نے مزدوری چھوڑ دی۔ میں نے اس کو پھر بازار میں مانگتے دیکھا۔ کیوں؟ آپ حضرات نے اس پہ ترس کھایا، وہ رحم کھایا، اس کی طبیعت مزدوری سے، محنت سے نکل کے مانگنے کی طرف آئی، اور پھر وہ بڑھاپے تک، موت تک مانگتا رہا۔ اسباب کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے، آج کے سبق میں اہم سبق ہے۔ رمضان میں اگر ترک اسباب کیا جائے، کچھ تھوڑے سے اسباب کو اپنے ساتھ رکھ کے، جس سے جو ہے سحری افطاری کا نظام چلتا رہے اور عبادات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا جائے، یہ حرام نہیں، ناجائز نہیں، لیکن زندگی کا معمول ہی ایسے کر لیا جائے۔ اللہ کے حبیب نے، سنیے غور سے، میرے آقا نے 2 راہیں دی ہیں۔ ایک یہ دی ہے کہ جا یہ دعا کر، یہ وظیفہ کر، یہ تسبیح کر۔ اور ایک پوچھا ہے تیرے گھر میں کیا ہے؟ اپنے گھر کا سارا اسباب بیچ کے کلہاڑا لیا اور کلہاڑے کا دستہ خود ڈال کے دیا، جا جا کے لکڑیاں کاٹ اور مزدوری کر۔ یہ طریقہ بھی دیا ہے، اسباب کی دنیا دی ہے، وظیفہ بھی دی ہے، دعائیں بھی دی ہیں، اعمال بھی کیے ہیں، لیکن اس کو کلہاڑا دیا ہے، یہ کلہاڑا ہے، جا کے لکڑیاں کاٹ، اور لکڑیاں کاٹ کے اپنی مزدوری کر۔ ہمیں زندگی کے سارے سبق لے کے چلنے، کہیں ایسا نہ ہو معاشرے پہ بوجھ بن جائیں، گھر والوں پہ بوجھ بن جائیں، خود اپنی زندگی پہ بوجھ بن جائیں۔ رزق حلال کی راہوں کو چننا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کے دن چھٹی ہے، اللہ کہتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین پہ پھیلو، اپنی مزدوری محنت کی کوشش کرو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ تمہاری جو معلومات ہے نا، اللہ کہتا ہے کمزور ہیں، یہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ میری معلومات مضبوط ہیں۔ محنت، کوشش، رزق حلال کی راہیں اور طیب طاہر رزق کی راہیں، یہ ہماری زندگی کا سبق ہے۔ حضالی کرم اللہ وجہ نے پانی کے ڈول کھینچے ہیں، کھجوریں مٹھی بھر لائے ہیں، حسنین کریمین جنت کے کائنات کے شہزادے بھوکے ہیں۔ ایک وقت ہے مصلی بچھایا ہے، ایک وقت ہے دعائیں مانگی ہیں، ایک وقت ہے محنت کی ہے۔ کیونکہ ہم سارے کے سارے تسبیح خانے میں سیکھنے آئے ہیں، مجھ سمیت۔ ہمیں زندگی میں سب کچھ سیکھنا ہے، ہمیں سب کچھ سیکھنا ہے۔ اگر ہم نے زندگی کا یہ سبق نہ سیکھا، یہ سبق نہ سیکھا زندگی کا، تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم معاشرے میں پھر وہ لوگ بنیں گے، وہ کہیں گے نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں چلتے، ہم ان کے ساتھ نہیں چلتے۔ کوئی سست کہے گا، کوئی کاہل کہے گا، کوئی نااہل کہے گا، کوئی کیا لفظ کہے گا، اور یہ مطمئن ہوگا میں تو دعا پڑھ رہا ہوں، میں تو وظیفہ کر رہا ہوں۔ تیرا ایمان علی سے بڑھ کے، عمر سے بڑھ کے، عثمان، حیدر کرار، صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے بڑھ کے نہیں ہے، بڑی بڑی ہستیوں سے بڑھ کے ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ان ہستیوں نے محنت، ان ہستیوں نے کوشش، ان ہستیوں نے جان ماری ہے اسباب کی دنیا میں، کاروبار کی دنیا میں، روزگار کی دنیا میں۔ انہوں نے محنت کی ہے، جہاں ان کی مسلح کی محنت ہے، جہاں ان کی مسلح کی محنت ہے، وہاں ان کے حصول رزق کی محنت ہے۔ ان کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں حصول رزق کی محنت ہے، جہاں مسلح کی محنت ہے، جہاں تسبیح کی محنت ہے، جہاں دعاؤں کی محنت ہے،
جہاں میرے حضور کی ساری رات کی بدر کی دعائیں تھیں، وہاں دن میں اگر کسی کے پاس تلوار نہیں تھی تو حضور نے انہیں چھڑی دے دی۔ یہ اسباب کا اختیار کرنا بتایا۔ ان کے پاس تلوار نہیں، نیزہ نہیں، حضور نے فرمایا یہ چھڑی پکڑ لو۔ سوچیں، ایک طرف تلوار، نیزے، چھڑی کی کیا حیثیت ہے؟ امت کو سمجھانے کے لیے، قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کو بتانے کے لیے کہ اسباب کا 100% اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ میں اوپر جاتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یہ سلنڈر قریب کیوں پڑا ہوا ہے؟ آگ کے قریب سلنڈر کیوں پڑا ہے؟ اس کو ایک طرف کرو۔ یہاں بندہ گر سکتا ہے، ایک طرف کرو۔ پیڑا بنانے والی مشین ابھی تک نہیں آئی، روز تلاش کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں کہ ابھی تک نہیں آئی، کل آ جائے گی۔ کہتے روٹی سوکھ رہی ہے، ممکن ہے اگر کوشش کی جائے، کیوں فکر نہیں ہو رہا؟ یہ لائٹ کیوں جل رہی؟ یہاں بندے گر سکتے ہیں۔ اسباب کو بھی 100% ساتھ لے کر چلنا، اسباب کا اختیار کرنا۔ دواخانے میں وہاں بندے گرتے تھے، پھسلتے تھے، وہاں ربڑ لگوائے۔ جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام نے یہ نظام دیا۔ ایک ہے کہ اسباب میں اتنے گر جائیں کہ مسبب الاسباب اللہ کو بھول جائیں۔ ایک ہے نہیں، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ کہنا ہے کہ اللہ یہ ہم اس لیے کر رہے کہ تیری اس میں چاہت شامل ہو جائے۔ اس کے لیے پھر دعائیں اور وظیفے ہیں۔ اس میں تیری چاہت شامل ہو جائے، تیری چاہت شامل ہوگی تو راحت ملے گی، اگر تیری چاہت نہیں ہوگی تو راحت نہیں ملے گی، راحت نہیں ملے گی۔ یہ سبق ہماری زندگی میں ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ پچھلی قوموں میں لوگ غاروں میں زندگی گزارتے تھے، کوئی سال کے بعد باہر نکلتا تھا ایک دن کے لیے، کوئی ہفتے کے بعد باہر نکلتا تھا ایک دن کے لیے، غاروں کی زندگی گزارتے تھے۔ آج بھی اس کی کچھ نشانیاں موجود ہیں، میں نے دیکھی ہیں کچھ ملکوں میں جا کے۔ اسلام کے نظام میں زندگی معاشرے کے ساتھ بھی رہنا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، کاروبار زندگی کو بھی لے کر بھی چلنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو لے کر چل کے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کو ساتھ لیا یا نہیں لیا، اللہ کو ساتھ لیا یا نہیں لیا۔ اگر اللہ کو ساتھ لیا ہے سارے اسباب کے ساتھ، اللہ ان اسباب کو خیر کا ذریعہ بنائے گا، اور اللہ کو ساتھ نہ لیا، اللہ خیر میں سے شر کو نکال کے دکھائے گا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو سمجھتا ہے دن ہے، ہم اس کو رات کر دیں گے، اور جب تو ہمیں ساتھ لے گا۔ آج بہت زیادہ سو رہے ہیں، میں نے بھی فیصلہ کیا ہے نہیں اٹھاؤں گا۔ اب نقصان کا فیصلہ اگر آپ نے کر لیا ہے تو میں پھر کیا کروں؟ آپ نے ہی نقصان کا، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، پھر میں کیا کروں؟ تو اللہ پاک پھر اس میں خیر کو نکال دیتا ہے اور شر کو ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ آج کے اس سبق میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے، آج کے اس موضوع میں ہمارے لیے بہترین موضوع ہے، بہت زیادہ، بہت بڑا موضوع ہے۔ تو اس موضوع کو ہم نے لے کر چلنا ہے، اور یہ ہمارے لیے اہم چیز ہے۔ تھوڑی روزی کما پر وقت دے، تھوڑا رزق کر پر وقت دے، کوشش پوری کر، وقت دے، پورا وقت دے۔ میرے پاس ایک صاحب کو لائے، وہ محکمہ ٹیلی فون کے نا جہاں تاریں بچھی ہوتی ہیں وہاں وہ سائیکل دے کے آگے جھنڈی لگی ہوتی ہے، اس ایریا کو وہ چلتا تھا صرف کہ کوئی بندہ تار نہ کاٹے۔
निगरान जब आता था वो होता नहीं था, तनख्वाह पूरी लेता था और मेरे पास आके बैठ के तस्बीह और जिक्र करता था, मुराकबे करता था। तो मेरे पास आए, उसने कहा जी आपने इसको ये सिखाया है? अब देखें सीधी बात मेरे ऊपर आई। मैंने कहा मैंने तो नहीं सिखाया। अगर ये पूरा वक्त नहीं देगा अपने असबाब को, जिसकी तनख्वाह ले रहा वो तनख्वाह ही मशकूक है, बीमारियों, दुखों, तकलीफों, मुश्किल मसाइल में लगेगी। कहने लगे इससे पूछें। जब भी हम उनसे बात करते हैं कहने लगे हमारे मुर्शिद है, मैं वहां जाके तस्बीह करूंगा। मैंने उससे पूछा कि अच्छा किया आपने मुझे बताया, अच्छा किया। इससे पूछे मैं इसको कितनी दफा कह चुका हूं। उसने वहां इतराफ किया कि मुझे यहां से पूरा वक्त देने का कहा जा रहा। उसके मिजाज की सुस्ती, काहिली, उसने तस्बीह खाने के ऊपर बदनामी का लेबल लगाया। हमें दोनों राहें देखनी है, असबाब को भी, मुसब्बिबुल असबाब को भी। हर राह को, खैर की राह को लेके चलना है और यही तरीक है औलिया का, अंबिया का, आले रसूल, असहाब रसूल का। हस्तियों की यही तरतीब है और यही तरीक है। जो इन तरीक पे चलेगा जिंदगी में कामयाबियां और जिंदगी में आफियतें और राहतें उसी के साथ होंगी, उसी के साथ होंगी। कल से हमने ये जो बंदिश तोड़ लाहौती अमल है इसको अपना जिक्र बनाया है। बहुत ताकतवर चीज है, इसके अंदर बहुत कुव्वत है, इसके अंदर बहुत ताकत है। और फजर का वक्त हो, दुआओं की कबूलियत का वक्त हो, दुआओं की महबूबियत का वक्त हो और इतना बड़ा मजमा बेचैन बेकरार हो और अल्लाह को पाने और अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने के जज्बे को लेकर आने वाले पूरी दुनिया से यहां जमा हो और पूरी दुनिया वाले जमा हो अपने मकाम पर, और वहां बैठ के अगर गिड़गिड़ा के, भिकारी बन के, मोहताज बन के ये वजीफा पढ़ा जाता है तो हिफाजत जादू जिन्नात बंदिशों से और गैबी निजाम बरकतों और खैरों का और हिफाजत और किफायत का और अल्लाह के ताल्लुक और अल्लाह की मोहब्बत का गैबी निजाम ये हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से उठने से पहले पहले फैसले होते हैं, उठने से पहले पहले फैसले होते हैं। और ऐसे फैसले होते हैं कि अल्लाह पाक मन की मुरादें, दिल की मुरादें पूरी कर देते हैं। अल्लाह पाक मन की मुरादें, दिल की मुरादें पूरी कर देते हैं। तो इसको पूरे जज्बे से बैठ के पढ़ना है, पूरे दर्द से बैठ के पढ़ना है। उसके बाद मुराकबा और फिर दुआ है पूरी दिल की कैफियतों के साथ। अल्लाहुम्मा काफहा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफहा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफहा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा सौद, اللهم حميد سيدنا اللهم صل اللهم اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حامين عين سين قاف، صاد،
اللهم كافها يا عين صاد. آمین.
نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 بحرمة سيد الأبرار والمرسلين برحمتك يا